اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے، عورتوں کو بھی حکم دیا ہے، اور سورۃ انعام میں فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے تمام طریقوں سے چاہے وہ اعلانیہ طریقے ہیں یا وہ چھپے ہوئے طریقے ہیں، ان تمام بے حیائی کے طریقوں سے قریب بھی نہ جاؤ، دور رہو، بچ کے رہو، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو گزشتہ اقوام پر عذاب کا سبب بنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بے حیائی کے امور کی وجہ سے جو ہے قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ آج بھی اگر ہمارے اندر یہ چیز ہوگی اور عام سے عام ہوتی چلی جائے گی تو پھر ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت جرحد رضی اللہ عنہ جو اصحاب صفہ میں غریب صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ران ننگی ہو گئی تو کپڑا اس سے اٹھ گیا، تو نبی پاک نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بھی ستر کا حصہ ہے؟ یہ بھی ستر کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ران سے کپڑا مت ہٹاؤ، نہ زندہ کی ران کو دیکھو اور نہ ہی کسی مردہ کی ران کو دیکھو، اس لیے کہ یہ ستر کا حصہ ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ام خلد نامی ایک خاتون ہے جو نقاب پہن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقتول بیٹے کی تصدیق کرنے کے لیے آئی کہ بیٹا میرا شہید ہو گیا، تو لوگوں نے کہا آج بھی تجھے نقاب یاد ہے؟ کہ آج تمہارا پیارا بیٹا، نوجوان بیٹا وہ دنیا سے چلا گیا، تو ام خلد نے فرمایا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری شرم و حیا تو فوت نہیں ہوئی، بیٹا فوت ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو فوتگی کی خبر ملتی ہے اور فوراً ہماری خواتین جو ہیں وہ سروں سے دوپٹے اٹھا لیتی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتی، اور پھر جناب نوحہ خوانی ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے تو اس حالت میں بھی صحابہ کرام کی یہ تعلیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس ہے کہ آپ نے اپنے سطر کا خیال کرنا ہے۔ یہ جو سر کے بال ہیں یہ سطر، عورت کا یاد رکھو سر کے چوٹی سے لے کر پاؤں کی چھگلی تک یہ پورا کا پورا بدن اس کا سطر ہے، اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے کے حصے تک یہ سطر ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں علماء لکھتے ہیں کہ ایک درہم کی مقدار اگر کوئی حصہ ننگا ہے، ایک درہم کی مقدار، یہ جو ناف ہے اس کے اوپر آپ دھاگا باندھ کے چیک کر لیں، جو سائڈ بنتی ہے آگے پیچھے وغیرہ، یہ عام طور پہ جو ہمارے دوست جو پینٹ استعمال کرتے ہیں وہ نماز کے اندر ان کا یہ سطر محفوظ نہیں رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ رسی باندھتے ہیں یا دھاگا آپ میش کرتے ہیں تو سائڈوں پہ یا پچھلی سائڈ پہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ کپڑا ہٹ جاتا ہے، جب ہٹتا ہے تو وہ حصہ جو کہ سطر کا حصہ بنتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ ایک درہم کی مقدار بھی اگر ان سطر کے اعضاء میں سے ظاہر ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس کا ظاہر کرنا بھی حرام ہے اور نماز تو بالکل اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کی پینٹیں جو ہیں وہ پھٹی ہوئی، تو میں نے کسی سے پوچھا کل، میں نے کہا یہ بازار سے پھٹی ہوئی ملتی ہے یا تم پھاڑ دیتے ہو اس کو؟ تو کہتے ہیں نہیں بازار سے ملتی ہیں۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے گھٹنے سے اوپر کا حصہ جو ہے وہ پھٹا ہوا وہ لے لیتے ہیں اور وہ جو ہے اپنا شوق پورا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شرعاً یہ حرام ہے۔ ایک درہم کے برابر بھی اگر حصہ ظاہر نظر آتا ہو تو وہ جو ہے حرام ہے اور اس میں نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور خواتین کے جو سر کے بال ہیں ان کا چھپانا بھی فرض اور واجب ہے عورتوں کے لیے، اور نماز نہیں ہوتی اس عورت کی جس کا ایک درہم کے برابر جو ہے وہ سر کا کوئی حصہ وہ نظر آ رہا ہو۔ حضرت بعض ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہوں کو بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ تو میں نے پوچھا اگر آدمی تنہائی میں ہو یعنی غسل وغیرہ کرتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ اس سے ہم شرم و حیا کریں۔ تنہائی میں اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، لہٰذا یہ جو شرم کے اعضاء ہیں ان کے آگے بھی کھولنے کی اجازت، تنہائی میں بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یاد رکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ آپ غسل خانے میں بھی کبھی ننگے نہیں ہوا کرتے۔ جب غسل کرنے کے لیے جاتے تھے تو ایک چادر باندھ لیا کرتے تھے جو آپ کے ناف سے آپ کے گھٹنے تک کو چھپا کے رکھتی تھی، اور اس سے بھی زیادہ میں حدیث ایک سنایا کرتا ہوں عام طور پہ۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی، یہ میاں بیوی، جبکہ میاں بیوی کو اجازت بھی دی گئی ہے شرم کی جگہ دیکھ وغیرہ کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں نہ کبھی رسول اللہ نے میرا سطر دیکھا نہ کبھی میں نے رسول اللہ کا سطر دیکھا۔
اس لیے ہم رسول پاک کے نام لینے والے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کرام سے ہماری نسبت ہے، تو ہمیں اپنے جو طور طریقے ہیں ان بزرگوں سے سیکھنے ہیں۔ شرم و حیا جس قوم کے اندر موجود ہے اس میں سارا دین موجود ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے جی، اس لیے جس نے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی بندہ کرتا رہے۔ حیا ہونی چاہیے اور شرم اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ نمبر 1، ہمیشہ شراب پینے والا شخص جو کبھی توبہ نہ کرتا ہو۔ نمبر 2، والدین کے نافرمانی کرنے والا شخص جی، اس پر جنت حرام ہے۔ اور نمبر 3، وہ دیوس اور بے غیرت آدمی جو گھر میں بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود اس پہ خاموشی اختیار کرے، اس کو دیوس کہتے ہیں، جو گھر میں بے حیائی اور بے شرمی کی چیزیں دیکھتا ہو اور اس پہ خاموش ہو جاتا ہو جی، آنکھیں چرا لیتا ہو۔ وہ جگہ آنکھیں چرانے کی نہیں ہے، وہاں سمجھانے کی جگہ ہے، وہ آپ کی رعایا میں شامل ہیں اور ان کے حوالے سے قیامت کے دن آپ سے جو ہے وہ پوچھ ہوگی۔ اور آج کل جو ہمارے ہاں یہ ویلنٹائن ڈے منایا گیا ہے جی، یہ بے حیائی کی آغاز ہے اور یہ آگے جا کر کے بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ فتنے ہم دیکھیں گے۔ تو اس لیے ہمیں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ کے اسباب ہے اور ذرائع ہے بے حیائی کے ارکان۔ ان تمام بے حیائی کے امور سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور ہم نے اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے۔ جس طرح ظاہراً ہم اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں اور بے حیائی کے امور سے دور رہتے ہیں، اسی طرح اپنی تنہائیوں کو بھی ہم بے حیائی کے امور سے پاک کر دیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی ہم سرخرو ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی